تو پہلی شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ جب بھی آزمائش آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا. آزمائش کسی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہ آزمائش کسی طرف سے، اللہ نہ کرے بیمار ہو گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیں، اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، آپ مجھے ٹھیک کر دیں. یہ نہیں کہ عاملوں کے بعد دوڑتے ہوئے چلے جائیں. بیمار ہو گیا ہوں جی، مہینہ ہو گیا بیمار ہو گیا ہوں، لگتا ہے ڈاکٹر بھی نہیں ٹھیک کر سکتے، یہ کوئی عامل ٹھیک کر دے گا. نہیں. تو ہم کیا بتلا رہے ہیں کہ ہم عاملوں کے پاس جاتے کیوں؟ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو شرعی تعلیم کیا ہے؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف. آزمائش اسی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. نمبر 2، کوئی آزمائش آ گئی، مشکل آ گئی تو اپنا محاسبہ کرنا ہے. محاسبہ کرنا ہے. مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ میرے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں. ایمان کے لحاظ سے ہو گئی ہے، میں نے کسی کا حق کھا لیا ہے، میں نے اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، مجھ سے کون سی ایسی خطا ہوگی کہ میری جان ہی نہیں چھوٹ رہی. اپنا محاسبہ کرنا ہے. کون سا ظلم ہو گیا ہے؟ اللہ نے تشخیص کی ہے. کس نے تشخیص کی ہے؟ تشخیص سمجھتے ہیں نا، ڈائگنوز کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. اللہ نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. سورہ شورى، سورہ 25واں پارہ ہے، آیت نمبر 31 یاد کر لیں، ٹھیک ہے نہیں؟ سورہ شورى 25واں پارہ آیت نمبر 31 لکھا وما اصابکم من مصیبت. تمہارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، تمہارے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اللہ نے کہا ویعفو عن کثیر، حالانکہ ہم ہر بات پر پکڑتے نہیں ہیں. اللہ نے کہا میں ہر بات پر پکڑنے شروع کر دوں نا تمہاری زندگی نہ گزرے. اللہ نے کہا میں بہت زیادہ معاف کر دینا ہوں، اس کے باوجود ایک ہاتھ پر پکڑ ہوتے تاکہ پتہ چلے. اللہ پکڑتے. میں نے محاسبہ کرنا ہے. اپنا مشکل آ گئی، میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے اوپر یہ مشکل کیوں آئی ہے. کہتے ہیں ملتان پر مسلمانوں کی حکومت تھی نا، ملتان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، کافروں نے حملہ کر دیا. مسلمان زیادہ ہونے کے باوجود، مسلمان زیادہ ہونے کے باوجود شکست کھانے لگے. مسلمان زیادہ تھے، اپنا علاقہ تھا، اپنا ملک تھا، سکھوں سے شکست کھانے لگے. پہلے مقابلے کی کوشش کی، مقابلہ نہیں ہو رہا تھا ان سے، بار بار شکست کھا رہے تھے. جو ملتان کا حاکم تھا نا، اس کے دل میں آئی، ملتان کے حاکم کے دل میں آئی کہ پتہ نہیں کون سی ایسی مصیبت ہے، ہم شکست در شکست کھا رہے ہیں. وقت کوئی ولی تھے، ان کے بعد دوڑتا ہوا گیا، عالم تھے بڑے، ان کے بعد دوڑتا ہوا گیا. لیکن حضرت دعا کریں نا، حضرت صاحب دعا کریں، ملک جا رہا ہے، کافر ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں. کہتے انہوں نے ایسے آنکھیں بند کی نا، بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا ہاتھ اٹھائیں. کہا ہاتھ کیسے اٹھاؤں؟ میری دعا سے پہلے اس ریچھ کی بد دعا اللہ کے عرش کو پھاڑ کر پہنچ گئی ہے جس کو تم نے باندھ کر اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے تھے. نا حق تو نے کیا تھا، تجھے شکار کا شوق تھا، ریچھ کو باندھ کر تو نے اوپر کیا کر دیا تھا؟ کتے چھوڑ دیے تھے، ظلم کیا تھا تو نے. حدیث شریف میں آتا ہے مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، یا مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو اللہ سارے پردے ہٹا دیتے. مظلوم بے شک کافر کیوں نہ ہو، 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 مظلوم بے شک جانور کیوں نہ ہو، مظلوم بے شک جانور کیوں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سارے پردے اللہ ہٹا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اوپر لازم ہے، واللہ لانصرنک، میرے اوپر لازم ہے میں تیری مدد کروں گا.
میرے اوپر واجب ہے، میں تیری کیا کروں گا؟ کیا کہا؟ یہ تمہارے اوپر مصیبت آ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نے ایک مظلوم بے زبان جانور کو باندھا تھا، اپنا شوق، اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک مظلوم جانور کو باندھ کر تو نے اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے تھے۔ جب وہ ریچھ مر رہا تھا، مرنے سے پہلے اس نے اوپر دیکھ لیا تھا، بس اس کی آہ اللہ کب تک پہنچ گئی ہے، اب تیرے بچنے کا کوئی سامان کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ مصیبت میرے اوپر آئی کیوں ہے، مجھ سے کون سا ایسا ظلم ہو گیا، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے۔ مصیبت اپنے کرتوتوں سے آتی ہے، مصیبت اپنے کرتوتوں سے۔ اب تشخیص کیا کرنی ہے؟ یہ نہیں مصیبت آ گئی دوڑتے ہوئے عاملوں کے پاس جائیں گے، نہیں، اپنا رات کو سونے سے پہلے نا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آج کا میرا دن گزرا ہے، کیا میں نے اللہ کو راضی کیا ہے یا ناراض کیا ہے؟ میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے، مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ میری مصیبتیں ہٹ ہی نہیں رہی، نہ روزی کھل رہی ہے، نہ بچے بات مان رہے ہیں، نہ بیماریاں جان چھوڑ رہی ہیں۔ کون سی ایسی مصیبت ہے، کون سا ایسا ظلم ہے جو مجھ سے ہو گیا ہے، کون سا ایسا گناہ جو مجھ سے ہو گیا کہ اللہ ہی ناراض ہو گیا؟